الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسٹیج پر تشریف فرما معزز حاضرین، جامعہ اسلامیہ کے صدر جناب مولانا طلحہ صاحب ندوی، جامعہ کے محتمم جناب مولانا مقبول صاحب ندوی، اور ہر دل عزیز استاذ بانی و مؤسس اور بڑے ادارے کے ڈائریکٹر جناب مولانا الیاس صاحب ندوی، اور ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے باپ کے بیٹے، جنہوں نے اپنے باپ کی وراثت کو بہت دور تک پہنچانے کی اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی تمام کوششوں میں اپنی شرکت درج کرائی ہے اور کرتے رہے ہیں، جناب عتیق الرحمن صاحب منیری اور جناب صادق صاحب پلور، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی کوششوں میں اپنی شرکت قائم رکھی ہے. اللہ ان سب کی عمروں کو دراز فرمائے اور مزید کام لے. اور حاضرین مجلس، میں دیر سے یہ غور کر رہا تھا، جیسا کہ خود مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ یہ اجلاس ایک معجزے کی وضاحت کے لیے اللہ نے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بہت سے واقعات انہوں نے سنائے جو سن کر کے ایک حیرت و استعجاب کا عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی اور نوازشات و عنایات کا پیہم اس بستی پہ، اس شہر پہ، اس قصبے پہ نزول ہوتا رہا ہے، اور اس کے اثرات ہر طرف نظر آتے ہیں. بھٹکل ایک نمایاں جگہ ہے، حجم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا ہے، لیکن درشن کے اعتبار سے اس کا نام بہت روشن ہے، اور یہاں کے افراد، یہاں کے تجار، یہاں کے دیندار اور یہاں کے دانشوران کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. یہ بات میں سطحیت کے طور پہ یا کسی اور سے سن کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سرزمین سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. 9 سال اس کی فضاؤں میں نے سانس لی ہے، اور آج یہ باغ و بہار جو میں دیکھ رہا ہوں،
مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس خوشی میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس باغ سے دل باغ باغ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرپرستی کی، تربیت کی، اور آج یہ بچے قرآن پاک کو جس انداز میں پڑھ رہے تھے، جیسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماہرین فن جو قرأت کی اور تجوید کے ایک ایک حرف اور اس کے شوشے سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح ان چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے جامعہ اور جامعہ کے اساتذہ اور دیگر جو یہاں کے ادارے ہیں، تحریکیں ہیں، جن کی بنیاد اصل دین ہے اور جس پر کاوشیں جاری ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات و ثمرات کو دیکھ کر کے ہر ایک کا دل خوش ہو رہا ہوگا، باغ باغ ہو رہا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عثمانیہ جو ترانہ پڑھا گیا، اس میں انتساب کدھر ہے؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، اور اگر جائزہ لیا جائے حضرت عثمان ذی النورین کے 12 سالہ خلافت کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی خدمت قرآن پاک کی خدمت ہے۔ جب قرآن پاک پڑھنے میں انتشار پیدا ہوا اور خطرہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت متاثر نہ ہو جائے، باہم دست و گریباں تک لوگ پہنچ رہے تھے، ایسے وقت میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے لغت قریش میں قرآن پاک کو مرتب کرایا اور 5 نسخے اس کے تیار کرائے، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مصر اور عراق و شام میں ان نسخوں کو بھیجا، اور یہ حکم فرمان جاری کیا کہ اب جو تلاوت ہوگی اسی قرآن پاک کے تعلق سے ہوگی، کسی اور لغت میں نہیں کی جا سکتی ہے، صرف لغت قریش میں قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، جیسا کہ آج تمام قراء نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ تو نام کتنا پیارا ہے عثمانیہ اسپورٹس کا، کہ جس نے یہ انتخاب کیا اس پروگرام کا، اور ان کے پیچھے جو حضرات ہیں جنہوں نے انہیں مہمیز کیا، اور ایک نورانی، روحانی، یقانی فضا انہوں نے قائم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر و ثواب سے نوازے۔ میں نے عرض کیا کہ نام کتنا پیارا ہے، نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اعلام الموقعین علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ جنہوں نے پہلے دعوت مبارزت دی تھی وہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ دعوت مبارزت دینے والے قریش کی طرف سے جو لوگ تھے، اس میں ایک شیبہ تھا، ایک کا نام ولید تھا، اور ایک کا نام عتبہ تھا، اور مقابلے میں آنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پہ کھڑے ہونے والے ایک طرف حضرت حمزہ تھے، اور حضرت علی تھے، اور حضرت حارث تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور شیبہ کے معنی بڑھوے کے آتے ہیں، اور حمزہ کے معنی شیر کے آتے ہیں، تو شیر کا مقابلہ ایک بوڑھا کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا یہ نام سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ مارا جائے گا، لہذا ایک ہی وار میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو ختم کر دیا، قصہ تمام ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد مقابلہ حضرت علی کا
ولید سے ہو رہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اس موقع پہ، یہاں بھی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے کہ ولید کے معنی بچوے کے آتے ہیں، ولد کی تصغیر ہے ولید، تو اس کے معنی بچوے کے آتے ہیں۔ ایک بچوا، بچہ بھی نہیں، لڑکا بھی نہیں، وہ مقابلے میں کس کے آ رہا ہے؟ علی کے آ رہا ہے۔ علی کے معنی سر بلند کے ہیں، ہمت و جرأت و جسارت والے کے ہیں، اولو العزم تالے آزما کے ہیں۔ لہذا ایک ہی بار میں حضرت علی نے بھی ولید کا قصہ تمام کر دیا۔ اب مقابلہ تھا عتبہ کا اور حارث کا۔ عتبہ عتاب سے ہے، اور عتاب کے معنی وہ جس پر عتاب ہو، سرزنش ہو، تو جس کی سرزنش کی جائے گی وہ ایسی ٹوٹا ہوا ہوگا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ ایک بزدلی کا پیکر ہوگا، تو بزدل کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور حارث کے معنی اس شخص کے ہیں جو بے آب ہو گیا، زمین کو روئیدگی عطا کرنے کا فن اس کے پاس آتا ہے، اپنی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے اس کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ لہذا حضرت حارث نے اسے سوخت کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ خود زندہ تھا۔ تو نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو عثمانیہ اسپورٹس ایسوسی ایشن نے جو کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نام کا بھی فیضان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے انتساب کا انہیں دعویٰ ہے، جیسا کہ ترانے سے معلوم ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ فضل ان کے لیے مرتب کر دی تھی، لکھ دی تھی، مقرر فرما دی تھی۔ اور اصل تو قرآن پاک یہی ہے، اس کی خدمت، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خدمت، بلکہ آپ کی خلافت کا عطر کشید کر کے اگر پیش کیا جائے خدمت کے سلوگن کے ساتھ، تو وہ قرآن پاک کی خدمت ہے۔ صحف عثمانیہ آج بھی مصحف عثمانی جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے، اور ہمارے سینے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ آپ حضرات کی اکثریت تاجر ہے، تجارت آپ کی گھٹنی میں پڑی ہوئی ہے، عرب و عجم میں آپ تجارت کرتے ہیں، اس کی مرکزیت سے، اس کی افادیت سے، اس کی نافعیت سے، اس کی صلاحیت سے خوب واقف، لیکن ہر تاجر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر تاجر کو یہ دغدغہ لگا ہوتا ہے، اس کے لیے 50 سے 100 سے مشورے کرتا ہے، مختلف کمپنیوں میں جاتا ہے، مختلف لوگوں سے رائے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی گھاٹا تو نہیں ہے، اس میں کوئی خسارہ تو نہیں ہے، لیکن خسارہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے، جس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا کے اندر، وہ تیسرے نمبر پہ تھا، مال اور اسباب کے دائرے میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ ہمارا بڑا سے بڑا عہدے دار جو ہے وہ اس سے گلے ملتا تھا، آج اس کی حیثیت کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ سائیکل پنچر ہو جائے تو آگے نہیں بڑھتی ہے، یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر تجارت میں گھاٹا ہے، لیکن ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت قرآن پاک کی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی ہے، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی ہے، قرآن پاک کی دعوت لے کر کے لوگوں تک پہنچنے اور پہنچانے کی ہے، قرآن پاک کی نغمہ سرائی کی ہے، قرآن پاک کو مزین کر کے پیش کرنے کی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے انداز سے ایسی کیفیت پیدا کرنے کی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ قاری عبدالباسط صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ روس کا صدر جو ہے خروشچیف مصر آیا۔ مصر میں آخر وقت میں صدر نے ہم کو بھی بلایا، اس مجلس میں ہم بھی گئے۔
کھانا ہوا اور کھانے کے بعد روسیوں کے ہاں ماسکو کا یہ دستور تھا کہ کوئی نہ کوئی نغمہ، کوئی موسیقی پیش کی جائے۔ مصر کے صدر نے کہا، روس کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ اجازت ہو تو کچھ آپ کو سنایا جائے۔ صدر نے اجازت دے دی تو مجھے اشارہ کیا مصر کے صدر نے کہ کچھ سنائیے۔ میں نے اس موقع پر سورہ طٰہٰ کی آیتیں میں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن پاک کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کرم محسوس کریں، شقاوت محسوس کریں، ایسی چیز جس سے آپ کو کبیدگی ہو، آپ فکر اور رنج و الم کی وادی میں پہنچ جائے، اس لیے نہیں نازل کیا ہے۔ لہذا میں نے اس کو اس انداز میں پڑھا اور اللہ نے ایسی کیفیت میرے اوپر طاری کی کہ چند آیتوں کے بعد میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے دیکھا کہ صدر مصر بھی رو رہا ہے اور ساتھ ساتھ خروشچیف بھی رو رہا ہے، ماسکو کا صدر بھی رو رہا ہے۔ میں نے تلاوت مکمل کی تو صدر مصر نے ماسکو کے صدر سے، روس کے صدر سے پوچھا، حضور ہم تو قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے عربی زبان میں ہم سمجھتے ہیں، لہذا ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کی زبان بھی عربی نہیں ہے، آپ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو خروشچیف نے یہ کہا تھا کہ ایسی کیفیت محسوس کر رہا تھا، دل میں ایسی کشش میں محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تو قرآن پاک وہ ہے، قرآن پاک وہ ہے، اس سے بڑی سوغات نہیں، اس سے بڑا تحفہ نہیں۔ اور اللہ کا فضل دیکھو لوگو، اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ، ابھی آپ نے سنا، چھوٹی سی بچی ابھی جو مہد میں ہے، گہوارے میں ہے، ماں روٹی پکا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اور وہ بچی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، ماں پڑھانا چاہتی ہے تو اس سے آگے وہ سنانے لگتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس معجزے کا ایک ظہور ہے جس سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، محاسن کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے اور کتاب بھی ہے، جبکہ 103 کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں 3 بڑی کتابیں اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحف کہا جاتا ہے، یہ سب کتابیں ہیں، کلام الہی نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے ضرور بات کی، گفتگو کی، لیکن الواح پہ، تختیوں پہ لکھی ہوئی کتاب توریت کی شکل میں ان کو دے دی گئی۔ اسی طرح انجیل بھی اور زبور بھی اور صحف ابراہیم و موسیٰ بھی، لیکن قرآن پاک جو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، اللہ نے اپنا کلام اس کو بنایا اور کتاب کی شکل میں اس نے دی ہے۔ کتاب معجزہ نہیں ہے، کلام الہی معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ معجزہ وہ ہے جو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا عمل ہے، اور بندہ اس کے کرنے سے عاجز ہے، بندہ نہیں کر سکتا، انسان اس کو نہیں کر سکتا ہے، لہذا وہ معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات بے شمار آئے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر 1000 معجزات کے تعلق سے
لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ 1000 معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ دلائل النبوہ ہے حضرت امام بیہقی کی، جس میں 1200 معجزات کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام نووی کی جو سیرت پہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اس کے اندر 3000 معجزات کا تذکرہ موجود ہے، جس پر شرح علامہ قسطلانی نے کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے۔ تو معجزات اللہ نے بہت عطا فرمائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک چھوٹا سا بچہ، میں رائے بریلی میں حضرت علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ موجود تھا، ناشتے کا وقت تھا، اور اس زمانے میں ایک پنڈت حضرت کے دسترخوان پہ صبح صبح روزانہ حاضر ہوتے تھے۔ حضرت بھی ان کی بڑی توقیر فرماتے تھے۔ حضرت نے کہا میں چاہتا ہوں اللہ اسے ایمان سے نواز دے۔ میں وہاں موجود تھا، اس نشست میں موجود تھا، اس دسترخوان پہ موجود تھا، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا سنا؟ میں نے یہ سنا کہ پنڈت جی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ماسکو نے 6 حفاظ، چاروں وید کے، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، ان کے 6 حفاظ طلب کیے ہیں، اور 6 لاکھ روپئے اس کے لیے انہوں نے دیے ہیں۔ یعنی ہر ان 4 ویدوں کے حافظ کو 1 لاکھ روپیہ۔ اس زمانے میں آج سے 35-40 سال پہلے کی بات، تو یہ بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت کیا جواب؟ حضرت نے فرمایا پنڈت جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان 4 کو اگر جمع کر لیا جائے تو 1/4 قرآن پاک کے برابر بھی ان کا حجم نہیں ہے، اور آپ سے 6 حفاظ مانگے گئے تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی دسترخوان پہ دیکھ لیجئے جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے آدھے سے زیادہ حافظ قرآن ہیں، اور صرف رائے بریلی جو چھوٹا شہر ہے ہمارا، اگر یہاں آپ کاؤنٹ کریں، شمار کریں تو ہزاروں میں حفاظ مل جائیں گے، دنیا کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ حضرت مولانا نے یہ بات کہی، دل کو لگی، اور اس معجزہ ربانی کا ظہور اس طرح کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ بچہ سمجھتا نہیں ہے کیا اس میں کہا گیا ہے، لیکن پورے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ سننے والا یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، باور نہیں کر سکتا کہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ نے تیسیر کی تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو تیسیر کے لیے کھڑا بھی کر دیا ہے۔ لہذا بخارا کے علماء نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ آج 30 پارہ ہمارے پاس، قرآن پاک آسانی کے لیے ایسا ہے۔ اس کے بعد کہ علماء نے جب یہ دیکھا کہ اور آسانی اس میں کی جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر مضمون کے ختم ہونے پر رکوع قائم کیا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو قرآن پاک کے نسخے شائع ہوتے ہیں اس میں عین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً 540 رکوع ہیں قرآن پاک کے اندر، 540 رکوع ہیں قرآن پاک کے اندر۔ یہ کس 540 ہی کیوں رکھے گئے؟ آسانی کے لیے رکھے گئے۔ یعنی 20 رکعت میں ایک رکوع اگر حافظ روزانہ پڑھے تو 27ویں شب کو اس قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ 540 رکعتیں بھی ہوتی ہیں پہلے دن سے لے کر کے 27ویں شب۔ تو یہ آسانی۔ پھر پڑھنے والوں نے یہ سوچا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ 7 روز میں قرآن پاک کو پڑھ لیں، تو انہوں نے حزب قائم کیے۔ لہذا پہلا حزب انہوں نے قائم کیا کس پہ؟ سورہ فاتحہ پہ قائم کیا۔ دوسرا حزب سورہ مائدہ پہ قائم کیا۔ تیسرا حزب سورہ یونس پہ قائم کیا۔ چوتھا حزب سورہ بنی اسرائیل پہ قائم کیا، اور 5واں حزب سورہ شعراء پہ قائم کیا، اور چھٹا حزب جو ہے والصافات پہ قائم کیا، اور 7واں حزب سورہ قاف پہ قائم کیا۔ ایک ایک حزب اگر تلاوت کریں تو آسانی سے 1 ہفتے میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس پر عامل تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور میں اس سے کم مدت میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول نے 3 دن میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ لہذا اس کی بھی درجہ بندی علماء نے کر دی کہ پہلا حزب سورہ فاتحہ، دوسرا حزب سورہ یونس، تیسرا حزب سورہ لقمان۔ گویا فیل اس کا مخفف ہے، اور اس کا مخفف فمی بے شوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، اس کے اندر جو حسن تھا، جو تجمل تھا، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے قراء کو منتخب کیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معشر القراء، یا معشر القراء انتم سبقتم سبقا بعیدا، انتم سبقتم سبقا بعیدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ اے قراء کی جماعت، اے قاریوں کی جماعت، اے قرآن پاک پڑھنے والے، ذہن میں رکھو اللہ نے تمہیں بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ تم بہت آگے بڑھ چکے ہو، اتنا آگے بڑھ چکے ہو کہ کلید بلندی اور رفعت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک ہے۔ تمہیں اللہ نے اس دولت بے بہا سے نوازا ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہیں گے رتل ورتقے، رتل ورتقے، رتل ورتقے، قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے مدارج کو طے کرتا چلا جا۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹاور بنایا جا سکتا ہے؟ 6666 آیتیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ ایک ایک آیت کی ایک ایک منزل آپ لے لیں تو 6666 منزل کا کوئی ستون، کوئی ٹاور آج تک بنایا جا سکا ہے؟ لیکن جنت میں اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے لیے، اس قاری کے لیے، اس تالی کے لیے، یہ جنت میں یہ ٹاور بنے گا جس کی بلندی پر جو ہے وہ جائے گا۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے محترم جناب عتیق الرحمان صاحب منیری ایک دفعہ جب جانا ہوا دبئی تو مجھے لے کر کے خلیفہ ٹاور پھر لے گئے، اس کی بلندی پر لے گئے تو وہاں سے پورا دبئی جو ہے بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاور نہیں بلکہ ٹوائے کی طرح سے نظر آ رہے تھے۔ کیسی بلندی ہوگی جو اللہ رب العزت حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ حفظ اس کے لیے آسان ہے جس نے اخلاص کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کی خدمت کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایسی تجارت جس میں کہیں بھی نقصان نہیں ہے وہ یہ تجارت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، نماز بھی انہوں نے قائم کیا ہے، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے خاموشی کے ساتھ اعلانیہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ نے کہا حضور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَلَمْ يَفْعَلْ، اگر اس کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ محنت و مزدوری کرے اور اس سے جو کچھ ملے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ صحابہ نے کہا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، حضور نہ کر سکے تو فرمایا کہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، پریشان حال ہے اس پریشان حال کی مدد کر دے، اندھا ہے اس کو راستہ بتا دے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے، کوئی اجنبی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس کی دستگیری کر دے۔ کہ حضور اگر ایسا ڈل ہے یہ بھی نہیں کرتا ہے تو فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، اچھی باتیں کرے، اچھی باتوں کا حکم دے۔ نماز کا وقت آ گیا، لوگوں کو متوجہ کر دے، نماز کے لیے جا رہا، کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کہ اذان ہو گئی صاحب چلیے نماز کے لیے، فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ۔ صحابہ نے کہا حضور اگر وہ ایسا یہ بھی نہیں کر سکے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُمْسِكْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةً، اپنے آپ کو برائی سے روکے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کرے، کسی کی تحقیر و تذلیل نہ کرے، یہ بھی اس کے حق میں اس کی ذات پر ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، نماز اس نے قائم کر رکھی ہے، نماز میں پیش ہے، لیکن ساتھ ساتھ مال بھی اللہ کے راستے میں وہ لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ امید رکھتا ہے ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں، تجارتاً لن تبور، بلکہ یہی نہیں، گھاٹا کی بات نہیں، جتنا دینا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، وہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اس میں الاؤنس بھی، بونس بھی شامل کرے گا، مزید دے گا، اس لیے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، جو کوتاہی ہو جائے گی۔ کلام الہی اتنا عزیز ہے اللہ کو، میں جب وہ حدیث پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو رشک آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھ نہیں پاتا ہے، مشکل سے ادا کرتا ہے، شین کو سین پڑھتا ہے، عین کو عین پڑھتا ہے، ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمت اور اس کی لگن، اس کے جہد مسلسل اور قرآن پاک سے اس کا لگاؤ، تعلق و ربط کی بنیاد پر اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر کسی شاعر کا کلام پڑھا جا رہا ہو، شاعر موجود ہو اور وہ ردیف و قافیہ کو ایسا گڈمٹ کر دے کہ وہ شعر ہی نہ رہ سکے، جہاں الف نہیں وہاں الف ڈھال دے، اور جہاں الف ہے اس کو نکال باہر کر دے، تو وہ اپنا سر پکڑ کر کے بھاگ جائے گا کہ یہاں پر میں کیسے سنوں، یہ تو ہماری نظم، ہمارے غزل کی یہ جو ہے ٹانگ توڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ کیسا کریم ہے کہ وہ شخص جو نہیں پڑھ پا رہا اس کو دوہرا اجر اللہ تبارک، اور جو پڑھ رہا ہے ایسا پڑھ رہا ہے کہ صاحب طبیعت جھوم جائے، ایسا پڑھ رہا ہے کہ روحانیت کی فضا برپا ہو جائے، ایسا پڑھ رہا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے اور اللہ کے کلام میں مستغرق ہو جائے، اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہاں ہوگا، کن کے ساتھ ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، مع السفرۃ الکرام البررہ، ان پاک باز، پاک نظر، پاک دل، پاک روح، پاک صفات، پاک اخلاق فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جن کے ذریعے اللہ نے کلام پاک کو لکھوایا ہے لوح محفوظ میں۔ سفرہ سافر کی جمع ہے، اور سافر کے معنی کاتب کے آتے ہیں، لکھنے والے۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو پاک باز ہیں، نیک رہنے والا، بھٹکل کے کسی گوشے کا ہے
ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے یا ایک بڑے محل کے اندر اس نے زندگی پائی ہے، لیکن کن کے ساتھ اس کا شمار ہو رہا ہے؟ باپ لاکھوں کروڑوں بھی صرف کر کے اس مقام کو نہیں پا سکتا ہے، لیکن ایک بچہ اگر قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے والا پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں، بچے کے والدین بھی اس مقام کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ لہذا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، معجزے کی بات آ گئی ہے تو آپ ذرا دیکھیے تو قرآن پاک حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح لکھوا دیا، آج تک اس کو بدلا نہیں جا سکا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف کے بھائی آئے، رات میں آئے، عشاء کے وقت آئے، روتے ہوئے آئے، تو ظاہر ہے یہ مصنوعی کیفیت طاری کر کے آئے تھے، جو صداقت سے، سچائی سے، اخلاقیات سے دور و مہجور کیفیت تھی وہ لے کر کے آئے تھے۔ تو یہاں دیکھیے کہ قرآن پاک میں فجاؤ میں الف جمع کا نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ جاؤ کو لکھے اور الف نہ لکھے تو استاذ کاٹ دے گا، ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر فجاؤ نہیں، الف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نقص کو ظاہر کرنا ہے تو اللہ نے اس کے اندر بھی کمی رکھی۔ ایسی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم بھاگ کر کے گئے، وہ بچھڑا تیل میں بھون کر کے لے کے آئے، بعجل حنیذ، لیکن وہ کھا نہیں رہے ہیں۔ ارے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ پیش کر رہے ہیں، ضیافت کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کھا رہے ہیں۔ اتنے میں جب انہوں نے کہا، ایک طرف تو نگیٹو بات تھی، ایک طرف پازیٹیو بات تھی۔ نگیٹو بات یہ تھی کہ قوم لوط کا بیڑا غرق ہونے والا تھا، اس کی بات بتائی انہوں نے، اور پازیٹیو بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہیں، اور اس وقت ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا بھی ہوگا اور بیٹے سے بھی بیٹا ہوگا، یعنی دادا بھی آپ کہلائیں گے، پوتا بھی ہوگا۔ ان کی اہلیہ نے سنا، فضاحکت، مسکرائیں، فسکت وجہ، منہ بھی بنایا انہوں نے، یہ کیا سنا رہے ہیں سب بڑھیا میں۔ وہاں پر رحمت اللہ کا تذکرہ لمبی تا سے آیا ہوا ہے، حالانکہ رحمت گول تا سے لکھی جائے گی، رحمت اللہ جب لکھیں گے تو گول تا سے لکھیں گے، لیکن رحمت اللہ لمبی تا سے لکھی ہوئی، آج تک اسی طرح سے لکھی ہوئی۔ 1400 سال گزر گئے، ان الفاظ کو جو ضابطے کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے، مجرد و مزید فی کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی ہے بظاہر، اور قرآن پاک میں اگر آئے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ وہ معجزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با اور سم کے درمیان میں الف ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے، اور با کے بعد میم کے درمیان 2 شوشے ہیں، 3 ہونا چاہیے، سین کے 3 شوشے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بسم اللہ دیکھیے اس میں 2 ہی شوشے ہیں، تو آج تک لکھا جاتا ہے تو 2 ہی شوشے سے لکھا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام آیا ہے، ان کے نام کے نیچے کھڑا زیر ہے، 2 نقطے نہیں ہیں، ابراہیم، ہاں اور میم کے درمیان یا ہے، اور یا کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں۔ پورے سورہ بقرہ میں آپ دیکھ ڈالیے، کہیں بھی آپ کو 2 نقطہ نہیں ملے گا، لیکن سورہ بقرہ کے علاوہ قرآن پاک کے دیگر سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام آیا تو وہاں 2 نقطے ہیں، وہ کھڑا زیر نہیں ہے۔ ان رسومات کے اندر، ان لکھاوٹوں کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت
قرآن پاک تو نازل ہوا سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں تو اسے مقدم ہونا چاہیے تھا. ترتیب کیوں یہ بدل گئی؟ سورہ اقرا آئی ہوئی تو کہاں آئی؟ 30ویں پارے کے اندر ہے. اور پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے. حضرت نے فرمایا یہ بھی ایک معجزہ ربانی کا ظہور ہے. وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ قرآن پاک کے بعد اب اللہ کی کوئی کتاب، کوئی پیغام آنے والا نہیں. نبع ما قبلہ و خبر ما بعدہ، پہلے اور بعد کی ساری چیزیں واضح کر دی گئیں اس کے اندر. لہذا خبر ما بعدہ کے تعلق سے اس امت کو آگاہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا، بتا دیا گیا اس قرآن پاک کے ذریعے کہ سورہ بقرہ کا موضوع یہود ہیں. لہذا اس امت کو سب سے زیادہ ٹکراؤ، مقابلہ یہود سے کرنا پڑے گا. یہودی سازشیں آج بھی ہیں. ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، ہزاروں ہزار افراد اس زلزلے کی نظر ہو گئے ہیں. اب بات کھل کے کچھ آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شاید اسرائیل اور امریکہ کے باہم گٹھ بندھن کا نتیجہ ہے، جنہوں نے الاسکا کے اندر ہزاروں ٹاور قائم کیے ہیں اور اس پر ریسرچ ان کی چل رہی ہے، تحقیقات آ رہی ہے. اور سن 24 تک آتے آتے پوری دنیا پر وہ کمانڈ کر لیں گے. جہاں چاہیں گے بارش ہوگی، جہاں چاہیں گے قحط آ جائے گا، جہاں چاہیں گے زلزلہ آئے گا. لہذا اس طرح گویا ایک خوف، ایک ڈر ساری دنیا پہ مسلط کر کے یہ ایک دجالی فتنہ جس کا ظہور اس وقت ہوگا، جس کے بارے میں آقا رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا جائے گا تو اس کے ساتھ پانی کا سمندر ہوگا اور روٹی کا پہاڑ ہوگا. یہ فتنہ یہود کی طرف سے آئے گا اور خود بھی وہ یہودی ہوگا. جب دجال نکلے گا اصفہان سے تو 70,000 یہودی جھنڈا لے کر کے اس کے ساتھ ہوں گے. لہذا سورہ بقرہ میں یہود موضوع ہے. لہذا سب سے مقدم رکھا گیا کہ تمہیں ان کی سازشوں سے بچنا ہے، ان کی کارستانیوں سے محفوظ رہنا ہے، ان کے وسوسوں سے اپنی ذات کو، ایمان کو بچانا ہے. تو پھر قرآن پاک سورہ بقرہ کو غور سے پڑھو، دیکھو کیسی کیسی سازشیں اور تمردات و سرکشیاں ان کی رہی. اور اس کے بعد جو دوسری قوم ہے جو مسلمانوں کے لیے ناسور بن کر کے اس روئے زمین، اس عارض گیتی پر وہ چہل قدمی کرتی رہی ہے، عرب و عجم سے لے کر مشرق و مغرب تک اس نے روندنے کی کوشش کی ہے، وہ عیسائی. اور سورہ آل عمران کا موضوع عیسائیت ہے. اس کے بعد جو فتنہ ہے وہ خواتین کا فتنہ ہے، نساء ہے اس کے بعد. لہذا اس فتنے سے بھی آگاہ کرنے کے لیے تیسرے نمبر پر سورہ نساء کو رکھا گیا ہے. اور چوتھا فتنہ کھان پان ہے، حلال و حرام ہے، تو سورہ مائدہ کو رکھا گیا ہے کہ تمہارا دسترخوان حلال کے ساتھ ہو، حرام کے ساتھ نہ ہو. پھر اس کے بعد انعام ہے، چوپایوں کا ایک فتنہ ہے جو آج ہمارے سر پہ سوار ہے. اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. ایک بچے نے سورہ تکویر کی قرات کی، اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پہ. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب گابھن 10 ماہ 9 ماہ کی اونٹنی اپنے اس سے لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے. اونٹنیاں ماری ماری پھریں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو آج کیا گایوں کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گابھن گائیں، دودھاری گائیں بچھڑے کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ماری ماری پھر رہے ہیں، کوئی ادھر دوڑا رہا ہے، کوئی ادھر دوڑا رہا ہے. یہ علامات قیامت سے ہے، یہ جوگی کی محبت میں نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور یہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ جب درندوں کو جمع کیا جائے گا. تو نیشنل پارکوں میں جمع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ چڑیا گھروں میں جمع کیا جا رہا ہے کہ نہیں جمع کیا جا رہا ہے؟
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بھی آیا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ اور جب جتھے الگ الگ کر کے جوڑ دیے جائیں گے، یہ جتھا جو ہے ہندوتوا کا ہے اور یہ جتھا ایمان والوں کا ہے، یہ جتھا مدارس والوں کا ہے، یہ جتھا جو ہے کالج والوں کا ہے، یہ جتھا پردہ داری خواتین کا ہے اور یہ پردہ کا، یہ جتھے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کتنی بچیوں کو دنیا کے کو دیکھنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے اس کے اعضاء کو پھینکا جا رہا ہے کہ نہیں پھینکا جا رہا ہے؟ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ قرآن پاک نبأ ما قبلہ و خبر ما بعدہ، پہلے کے بھی داستان، سمود کی داستان، لوط کی داستان، عاد کی داستان، فرعون کی داستان، سب کی داستانیں سناتا ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے، اور بعد میں آنے والے حالات کو بھی بتاتا ہے۔ لہذا اس قرآن پاک سے اگر ہم واقعتاً جڑے رہیں گے تو نصرت الہی کا مظہر ہماری ذات، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر، ہماری تحریکیں، ہمارے ادارے ہوں گے، اور اگر اس سے دور ہوں گے تو اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی ہے، نصرت نہیں آ سکتی ہے۔ بندہ کوشش تو کرتا ہے لیکن ایک جگہ کر کے عاجز و درمادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ غور کریں تو دنیا کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو مصنوعات کے ذیل کی ہے اور ایک وہ ہے جو موجودات کے ذیل کی ہے۔ مصنوعات جس کو انسان بناتا ہے وہ موجودہ نہیں ہے۔ اگر کسی کمپنی نے عمدہ قسم کی کار بنائی تو دوسرے یہاں کی کمپنی اس سے بہتر کار بنانے کے لیے خم ٹھوک کر کے میدان میں آ جاتی ہے، تو موجودہ نہیں، یہ مصنوعات موجودہ نہیں ہیں، چاہے جیسے بھی ہو جائیں، آسمان پہ لے جائیں، زمین سے اڑائیں اور سمندر کی پنہائیوں میں لے جائیں، یہ موجودہ نہیں ہے، یہ انسانی فن ہے، ہنر۔ موجودات یہ ساری کائنات کی چیزیں ہیں، تخلیق انسانی میں شکلیں تو بنا سکتے ہیں، لہذا شکلیں بنا رہے ہیں، انسانی شکل میں چل رہے ہیں صاحب، دبئی کے پلیٹ فارم پہ، دبئی کے ایئرپورٹ پہ ایک صاحب گزر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے روبوٹ بھی جا رہا ہے، ہٹو بچو بچاتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ میں نے اخبار میں دیکھا، تصویر دیکھی، تو انسان نے ایک انسان کی شکل کا ایک روبوٹ تیار کیا، لیکن خلق تو ہے، امر نہیں ہے، خلق ہے، امر نہیں ہے۔ اللہ نے خلق بھی کیا ہے اور امر بھی کیا ہے، اور امر کے ساتھ اللہ نے لذت رکھی ہے، لطف رکھا ہے، سمجھ رکھی ہے، شعور رکھا ہے، وجدان رکھا ہے، قوت رکھی ہے، فتوت رکھی ہے، طالع آزمائی کا جذبہ رکھا ہے، اور منزل مقصود تک پانے کے لیے تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لانے کی فکر رکھی۔ یہ ظاہر ہے کہ روبوٹ کے اندر یہ چیز تو ہو نہیں سکتی، تو یہ موجودات الہی میں سے ہیں۔ ایسی زمین کوئی نہیں بنا سکتا، ایسا پہاڑ کوئی نہیں بنا سکتا، ایسا آسمان کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنا کر کے، ساری چیزیں بنا کر کے تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ لوگوں، اللہ کتنا سخی ہے، کتنا فیاض ہے۔ ہم سے ایک پیسہ اس نے نہیں لیا، ہم سے ایک اس نے جو ہے اعلان نہیں کیا کوئی کرایہ لیں گے، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تو ساری چیزیں تمہارے لیے بیان دے دی ہیں، تم کو دے دی ہیں، تم ہمارے بن جاؤ، تم ہمارے بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ساری قوتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے اور ساری روزی کا دفینہ اور خزانہ اس کے پاس ہے، تم کس چکر میں اس کے تو بن جاؤ، دیکھو تمہیں اللہ کتنا دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک قرب الہی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، مسرور و شادمانی سعادت دارین کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ تحریک ہے۔ قرآن پاک ہمارے گھروں کو صاف کرتا ہے، صاف و شفاف کرتا ہے، ایمان کی اندر جو چبھتے ہوئے تنکے آ جاتے ہیں ان کو نکال باہر کرتا ہے، اندھیری رات میں روشنی عطا کرتا ہے۔ لہذا قبر کی منزل میں بھی ہمارے لیے وہ ضیاء و برہان بن کر کے آنے والا ہے۔ لہذا اس قرآن پاک سے قرب حاصل کرو، قریب ہو جاؤ، کہیں بھی گھاٹا نہیں ہے،
تجارتا لن تبور، ایسی تجارت جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہے، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج اس کا یہ ظہور، اس کی محبت، اس سے عقیدت اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ مسابقہ کیا ہے؟ مسابقہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے کا جذبہ عطا فرمائے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ لہذا ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں عثمانیہ ایسوسیشن رپورٹس۔ لہذا مقابلہ ہے یہ اس کے اندر، وہ آگے بڑھیں اور یہاں کے علماء سے، یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے اداروں سے جڑے رہیں، الگ نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاة القاسیة والناحیة فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سن لو کان کھول کر کے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جس طرح بھیڑیا بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، ریوڑ سے جو الگ ہوئی بکری، شیطان بھیڑیا اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو کھا ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہذا ادھر ادھر جانے سے بچو، جماعت کا اہتمام کرو، اجتماعی زندگی کو قائم رکھو، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے در پہ نہ ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو شیطانی وسوسے کی نظر ہو جاؤ گے، شیطانی شکار بن جاؤ گے، جس طرح ایک بکری شکار کر لی جاتی ہے۔ لہذا تم فیاکم والشعاب، دروں میں نہ بھاگو، وادیوں میں مت تنہا جاؤ، یعنی الگ نہ ہو جتھے سے، اجتماعی زندگی کو بروئے کار لاؤ، جماعت المسلمین کو کانٹ سے کانٹے، دانت سے پکڑے رہو، اس سے الگ نہ ہو، تاکہ تم عوام الناس تک پہنچ سکو، عوام کے درد و کرب کو بانٹ سکو، عوام کی راحت رسانی میں آگے بڑھ کر چڑھ کر حصہ لے سکو، عوام کی خوشیوں مسرتوں کو دوسروں تک پہنچا سکو۔ وعلیکم بالشعاب وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعہ والعامہ۔ جب اجتماعی زندگی ہوگی تو عوام الناس اجتماعی زندگی کے زیر سایہ پروان چڑھے گی ان کی قوت، ان کی صلاحیت، اور مرکزی جہاں سے اس جماعت کو غذا ملتی ہے، جہاں سے عوام الناس کو قوت ملتی ہے، جہاں سے معاشرے کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، جہاں معیشت کو آگے بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا چانس ملتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خزانہ ایزدی بھی ہے، وہ بیت المال بھی ہے، وہ کمپنی بھی ہے، وہ کارخانہ بھی ہے، وہ زمین و آسمان کی کلید بھی ہے۔ آسمان و زمین کی ساری صلاحیتیں اللہ کے گھر میں اللہ نے رکھی ہیں، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہاں سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو، پھر تمہاری زندگی بنتی چلی جائے گی۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ آسمان و زمین کی کنجیاں تو سب اللہ کے پاس، جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں، بڑے خسارے میں۔ اللہ ان خساروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم معذرت کے ساتھ بات کچھ لمبی ہو گئی، لیکن آپ سے تعلق اور آپ کی توجہات عالیہ نے مجھے جرأت دی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کل سے سفر میں ہوں، پروگرام چل رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ نے مجھے قوت دی اور جو کچھ میرے ذہن میں بات آئی آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن پاک کا یہی پیغام ہے، ہم اس سے جڑیں، اس کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور گھر گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئے تو اللہ کی نصرتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، سعادتیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔